کروڑوں اربوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ ناظرین، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قرآن کریم میں موجود واقعات کے سلسلے کو آج آگے لے کر چلیں گے۔ واقعات کو تسلسل سے سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی لاہور اور میں ہوں شیخ زیغم افتخار۔ فرعون اور فرعونیوں کے ہلاک ہونے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف لوٹے اور ان کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے توریت کا وعدہ فرمایا اور اس کے لیے میقات معین فرمایا، جس کی مدت 1 ماہ اور 10 روز تھی، مہینہ ذی القعدہ اور 10 دن ذی الحج کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ و جانشین بنا کر توریت حاصل کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ 40 شب وہاں ٹھہرے، اس دوران کسی سے بھی بات نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے زبر جدی الواح میں آپ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی۔ یہاں سامری نے سونے کے جواہرات سے بچھڑا بنا کر قوم سے کہا، یہ تمہارا معبود ہے۔ وہ لوگ 1 ماہ تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرنے کے بعد سامری کے بہکانے سے بچھڑا پوجنے لگے، سوائے حضرت ہارون علیہ السلام اور آپ کے 12,000 ہمراہیوں کے، سب نے گوشالہ کو پوجا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو قوم کو سونے کے بچڑے کی پوجا کرتے دیکھ کر غضبناک ہو گئے۔ افو کی کیفیت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ توبہ کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی وہ پرستش کرنے والوں کو قتل کریں اور مجرم بررضا و تسلیم سکون کے ساتھ قتل ہو جائیں۔ وہ اس پر راضی ہو گئے۔ صبح سے شام تک 70,000 قتل ہو گئے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بطفرہ و زاری بارگاہ حق کی طرف رجوع ہوئے۔ وحی آئی کہ جو قتل ہو چکے وہ شہید اور باقی مغفور فرمائے گئے۔ ان کے قاتل و مقتول سبھی جنتی ہیں۔ مسئلہ: شرک سے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے۔ مرتد کی سزا قتل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بغاوت و قتل و خون ریزی سخت ترین جرم ہے، بلکہ حرام ہے۔ گوشالہ بنا کر پوجنے میں بنی اسرائیل کے کئی جرم تھے۔ ایک، تصویر سازی جو حرام ہے۔ دوسرے، حضرت ہارون علیہ السلام کی نافرمانی۔ تیسرے، گوشالہ پوج کر مشرک ہو جانا۔ یہ ظلم آل فرعون کے مظالم سے بھی زیادہ شدید ہیں، کیونکہ ان سے یہ افعال بعد ایمان سرزد ہوئے، اس لیے مستحق تو اس کے تھے کہ عذاب الہی انہیں مہلت نہ دے اور فی الفور ہلاکت سے کفر پر ان کو خاتمہ ہو جائے، لیکن حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی بدولت انہیں توبہ کا موقع دیا گیا۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل کی استعداد فرعونیوں کی طرح باطل نہ ہوئی تھی اور ان کی نسل سے صالحین پیدا ہونے والے تھے۔ چنانچہ ان میں ہزارہ نبی و صالحہ پیدا ہوئے۔ یہ قتل ان کے لیے کفارہ تھا۔ جب بنی اسرائیل نے توبہ کی اور کفارہ میں اپنی جانیں دے دیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام انہیں گوشالہ پرستی کی عذر خواہی کے لیے حاضر لائیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان میں سے 70 آدمی منتخب کر کے کوہ طور پر لے گئے۔ وہاں پر وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم آپ کا یقین نہ کریں گے جب تک اللہ کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں۔ اس کے ساتھ ہی آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس کی ہیبت سے وہ مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، میں بنی اسرائیل کی قوم کو کیا جواب دوں گا؟ اس کے بعد اللہ نے انہیں یکے بعد دیگرے زندہ فرمایا۔ مسئلہ:
اس سے شان انبیاء معلوم ہوتی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد والوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ انبیاء کی جناب میں ترک ادب غضب الہی کا باعث ہوتا ہے، اس سے ڈرتے رہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مقبولان بارگاہ کی دعا سے مردے زندہ کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فارغ ہو کر لشکر بنی اسرائیل میں پہنچے اور آپ علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سنایا۔ ملک شام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا مدفن ہے۔ اس میں بیت المقدس ہے۔ اس کو عمالقہ سے آزاد کروانے کے لیے جہاد کرو اور مصر چھوڑ کر وہیں وطن بناؤ۔ مصر کا چھوڑنا بنی اسرائیل کے لیے نہایت شوق تھا۔ اول تو انہوں نے اس میں پس و پیش کیا، اور جب بجبر و کرا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی رکاب سعادت میں روانہ ہوئے تو راہ میں جو بھی سختی یا دشواری پیش آتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایتیں کرتے۔ جب اس صحرا میں پہنچے جہاں نہ سبزہ تھا نہ سایہ، نہ غلہ ہمراہ تھا، وہاں دھوپ کی گرمی اور بھوک کی شکایت کی۔ اللہ نے بدعائے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پر ابر سفید سایہ بان بنا دیا جو رات دن ان کے ساتھ چلتا، شب میں ان کے لیے نوری ستون اترتا جس کی روشنی میں کام کرتے، ان کے کپڑے میلے اور پرانے نہ ہوتے، سبحان اللہ، ان کے ناخن نہ بڑھتے، بال نہ بڑھتے، سبحان اللہ۔ اس سفر میں جو لڑکا پیدا ہوتا اس کا لباس اس کے ساتھ پیدا ہوتا، اللہ اکبر، جتنا وہ بڑھتا لباس بھی بڑھتا۔ من ترنجبین کی طرح ایک شیریں چیز تھی جو روزانہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہر شخص کے لیے ایک سا کی قدر آسمان سے نازل ہوتی۔ لوگ ان کو چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے۔ سلوا ایک چھوٹا پرندہ تھا، اس کو ہوا لاتی، یہ شکار کر کے کھاتے۔